اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جرأت اور ہمت دی تھی کہ اس نے ہمارے لیے پاکستان کا خطہ بنایا، علیحدہ کیا۔ تو اس نے جو محنت مشقت کی، آج بھی پاکستان کی کرنسی پہ اس کا فوٹو یا اس کی تصویر آ رہی ہے۔ اس نے اپنے کاروبار کو توجہ نہیں دی، اس نے اپنے روزگار کو توجہ نہیں دی، بلکہ اس نے کہا جو بھی پاکستانی ہے میں اس کے لیے جدوجہد کروں، کوشش کروں تاکہ وہ سکون سے اپنی زندگی پاکستان میں رہ کے گزارے۔ اور اس نے جیسے ہی سوچا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو مراد دی۔ تو یہ تو ہمارا اس دنیا کا مطلب ہے، اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور پاکستان میں رہنا ہے، کیونکہ ہم وطن عزیز ہیں، ہمیں وطن اپنا بہت پیارا ہے۔ کیونکہ کتا بھی جہاں بیٹھتا ہے وہ بھی پونچھ مار کے اپنی جگہ کو صاف کرتا ہے، تو ہم پاکستانی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کی اس سے محبت کریں، سرزمین سے، اور جتنا بھی ہو سکے پاکستان کو فائدہ دیں۔ اور تو یہ تو تھا اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے، ہمارے لیے یہ کام قائد اعظم کر گیا۔ تو جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے جو کام کیا، وہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عزازیل، یہ ابلیس کا نام ہے، اس کے 3 نام ہیں، عزازیل، شیطان اور ابلیس۔ عزازیل، اس کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کے لیے کہا گیا، خالق کائنات نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو اس نے انکار کیا کہ میں نے مٹی کو سجدہ نہیں کرنا، میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا تو شیطان ہے، عزازیل تو ابلیس ہے، ابلیس نکل جا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ابلیس بھی عہدہ مل گیا اور شیطان بھی مل گیا، عزازیل میرا پرانا نام تھا، تو اب میری 2 دعائیں قبول کر، تو پروردگار ہے۔ ایک تو جو شخص تیری راہ میں آئے، مجھے اتنی طاقت دے کہ وہ مجھے دیکھے بھی نہیں اور میں اس کو بھٹکا لوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیری یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میں ہر تیرے بندے کو جو تیری عبادت کرے گا، جو تیرا فرما بردار ہوگا، جو تجھ کو مانے گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے اس کو ہٹاؤں گا۔ اور دوسرا یہ کر کہ جو ارادہ میں کروں وہ فوراً ہو جائے اور میری زندگی اتنی بڑی ہو کہ قیامت تک میری زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیری دوسری دعا بھی منظور ہو گئی ہے۔ تو جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام 71 شہید کرا کے بیٹھا، تو ملعونوں نے تانا دیا عمر بن سعد نے کہ اب اس کا کوئی نہیں رہا، نہ جوان، نہ مہمان، نہ کوئی بیٹا، نہ بھائی، نہ بھتیجے، اس کا کوئی نہیں رہا، اب یہ ہماری بیعت ضرور کرے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مرتجیز کو کہا، اپنے گھوڑے کو، کہ میرے ساتھ تھوڑی تو نے ہمت کرنی ہے۔ اس نے کہا مولا تو حکم تو کر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میان سے تلوار نکالی اور مرتجیز پہ بیٹھ کے اس کے لگاموں کو کھینچا اور عمر بن سعد کے خیمے میں اپنی تلوار گھونس دی۔ یہ ملعون شراب کے نشے میں تھا، شراب پی رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ علی کا لال، محمد کا بیٹا میرے خیمے کے اندر آ گیا اور اس کے پاس تلوار ہے، تو یہ میرا سر قلم کر دے گا۔ اس نے کہا حکم کر مولا حسین بادشاہ۔ اس نے کہا 1 گھونٹ پانی کا دے دے، اگر 1 گھونٹ پانی کا تو نے مجھے دے دیا، میں علی کا لال ہوں، محمد کا بیٹا ہوں، نبوت سے بھی وعدہ کرتا ہوں اور اس میں امامت سے بھی وعدہ کرتا ہوں، تو
اگر تو نے پانی کا گھونٹ دے دیا تو میں تیری بیعت کر لوں گا۔ تو اس ملعون نے کہا اپنی فوج کو، سپاہیوں کو کہا کہ اب ضعیف ہو چکا ہے، اب 71 لاشیں، اس کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں میدان کربلا میں، اس کے لاشیں پڑے ہیں، اس کو ایک گھونٹ پانی کا دے، یہ ہماری بیعت کرتا ہے۔ تو جب مولا حسین بادشاہ نے فرمایا تو اپنے مشکیزوں سے دے، مشکیزے میں دیکھا تو فوجیوں نے کہا یہاں عمر بن سعد لانتی یہاں تو پانی نہیں ہے۔ اس نے کہا اپنی فوج سے منگوا، جہاں تیرے فوج کا پانی سٹاک پڑا ہے ادھر سے منگوا لے۔ تو وہ فوجی ادھر دوڑتے گئے، وہ پھر آ گئے، انہوں نے کہا ادھر بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا عمر بن سعد لانتی کو کہ ملعون، یہ سامنے نہر فرات ہے، نہر فرات سے پانی لیا۔ نہر فرات پہ جب گھوڑے بھاگے اور اس نے حکم دیا کہ جاؤ بھاگ کے مشکیزیں بھر کے لے آؤ، اور جو ہے نا وہ نہر فرات آگے دوڑتی تھی اور گھوڑے پیچھے دوڑتے تھے، نہر فرات نے گھوڑوں کو اپنے تک نہ پہنچنے دیا۔ یہ امام کا معجزہ تھا، 10ویں محرم کے دن یہ معجزہ پاک امام نے کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ کہیں گھوڑے گرے پڑے، کہیں یہ مر گئے، کہیں یہ ہو کے یہ تھک کے آ کے عمر بن سعد کے خیمے میں آئے اور کہا کہ پانی ہمیں نہیں ملتا، نہر فرات آگے دوڑتی ہے۔ تو یزید کی فوج کہنے لگی کہ پانی تو خود نہیں پیتا، اور اس نے کہا نہیں، یہ تمہارا غلط خیال ہے، میں وقت کا امام ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اب میں 12 میل ایریا میں علم لگاتا ہوں کربلا، جو میرے بیٹے کی جاگیر ہے، شہزادہ علی اکبر کی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک نکر پہ حضرت عباس کا علم لگاتا ہوں اور دوسری نکر پہ بھی حضرت عباس کا علم لگاتا ہوں۔ اگر تیرے کسی فوجی نے میرے بھائی عباس کے علم کو چھو لیا میں پھر بھی بیعت کر لوں گا۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے۔ فوجیوں نے کہا جلدی کر، علم لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک علم ادھر لگایا، دوسرا علم ادھر لگایا۔ مرتجیز کو کہا کیا پروگرام ہے؟ مرتجیز نے کہا مولا ایک علم کے پاس میرا ایک پاؤں ہوگا، دوسرا پاؤں میرا دوسرا علم کے پاس ہوگا، اور ان کے سر ایسے اڑتے نظر آئیں گے جیسے تیز ہوا میں روئی اڑتی ہے۔ ان ملعونوں کو میں ایسے اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑوں گا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے تلوار نکالی اور ان کے سر ہوا میں کیے۔ القصہ مختصر کہ انہوں نے علم پاک کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ اس کی فوج تھک گئی اور تھک کے آ کے کہتی ہے کہ ہم جو ہے نا تیرے علم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وقت کا امام ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، جانتے بھی تھے محمد کا بیٹا ہے، جانتے بھی تھے علی کا بیٹا ہے، لیکن ان میں ایک حسد ہے۔ حسد صرف آنکھ میں ہوتا ہے، حسد دل میں نہیں ہوتا۔ جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کی حسد کرتی ہے۔ ان کو حسد تھا کہ ان کی خالق کائنات ہر بات مانتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آ کے میدان کربلا میں، ان کی نماز کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے تیمم کیا، خون سے تیمم کر کے، اور اپنی نماز کے لیے ارادہ کیا کہ میں اب نماز پڑھوں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے عرشی مخلوق کو 1,24,000 پیغمبروں کو کہا کہ آؤ میرا عاشق آج میرے ساتھ عشق کا امتحان دے رہا ہے، جس نے بھی دیکھنا ہو میرے حسین بادشاہ کو وہ آ کے میدان کربلا میں آئے، اترے، آج آپ کی چھٹی ہے اور آپ جا کے وہیں دیکھیں میرا عاشق کیسے امتحان دیتا ہے۔ تو جب یہ 1,24,000 پیغمبر کربلا کے ٹیبے میں اترے تو ابلیس ملعون بھی پہنچ گیا، یہ بھی پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ اے پالنے والا پاک خالق، یہ تو تیرے نبیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، اور کربلا میں جتنا بھی تیرے نبی تھے وہ آج آئے ہوئے ہیں، اور تو عرش پہ رہنے والا، تیرا نور تو عرش پہ رہنے والا ہے، تو کیسے کربلا محلہ میں آیا؟ تو خالق کائنات کے نور کی آواز آئی، ابلیس یہ میرا عاشق ہے، اس نے مجھے امتحان دینا ہے۔ تو اس نے کہا اگر امتحان دینا ہے اور تیرا عاشق ہے اور عشق میں کرتا ہے تو سورج کی ساری گرمی نیزے کے برابر اس کے اوپر ڈال، میں دیکھتا ہوں یہ تیرا کیسے عاشق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سورج کی گرمی ساری ایک نیزے کے برابر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر پہ رکھو۔
سر کے برابر وہ گرمی آئی، اور یہ گرم ریت پہ زہرا کے لال نے اپنے خون سے تیمم کیا اور نماز کی نیت کی، اور نماز میں حالت میں اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ تو خداوند کریم یہ کربلا کا سجدہ ہمیں بتاتا ہے کہ جتنی بھی مجبوری ہو نماز کو نہ چھوڑو۔ جو حسین بادشاہ کے مانی ہیں، جو محمد پاک سے محبت کرتے ہیں، جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں، وہ جتنے بھی مجبور ہوں، صرف نماز پاگل پہ معاف ہے، باقی کوشش کرو اپنی نماز بوقت ادا کرو۔ کیونکہ حسین بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کو ساری عبادتوں میں سجدہ بہت پسند ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ میرے خالق کو سجدہ پسند ہے۔ تو جب یہ شہید ہوا امام حسین علیہ السلام، تو ابلیس نے کہا اچھا پروردگار یہ ہے تیرا عاشق، تو یہ تیرا عاشق تھا تو کیوں مجھ سے آدم کو سجدہ کرواتا تھا؟ تو میں نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اگر یہ وہاں ہوتا اس مقام پہ جہاں آدم کو سجدہ کرنا تھا تو میں اس کا سجدہ ضرور کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے مجھے کہا تھا کہ 2 چیزیں مجھے دے دے، ایک میں صراط مستقیم پہ تیرے لوگوں کو بھٹکاؤں گا، یہ میرا عاشق ہے اور تو نے بھٹکا دیا۔ تو اس نے کہا نہیں میں اللہ مان میں اس کو نہیں بھٹکا سکتا، اور میں جتنا بھی حسین بادشاہ کا ماننے والے ہیں ان کو میں نہیں بھٹکا سکتا۔ تو یہ ڈائمنڈ، یہ ہیرا اللہ تعالیٰ تو نے چھپایا ہوا تھا۔ خالق کائنات نے کہا ہاں میں نے چھپایا ہوا تھا یہ ہیرا، جو میرے ماننے والے ہیں، جو میں خالق کی پروردگار کی میری عبادت کرتے ہیں، جو لوگ نیک ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ میرے لوگ ہیں۔ تو دوستو کوشش کرو آل محمد کے نقش قدم پہ چلو، اور آل محمد کے جیسے احکامات ہیں ان پہ چلو، اور قرآن پاک جو حکم دیتا ہے، ہمارے پاس ایک بہت بڑی یہ ہے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا ہے ہمارے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس پہ ہدایت کرو۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان۔